بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ امیر بخارا الپستگین سالار ابو الاسحاق اور خمرتاش ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک عورت اندر آئی جس کا چہرہ نقاب میں تھا۔ اندر آتے ہی اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ ابو العباس کی بیوی اور ابو الاسحاق کی بیٹی الجوری تھی۔ رات کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ الجوری نے بیٹھتے ہوئے کہا، کالجی کی جو خادمہ رات کے لیے مقرر کی گئی تھی، میں نے اسے پہلے ہی ہاتھ میں لے لیا تھا۔ رات اس نے اجلہ عروسی کے دروازے کے ساتھ کان لگائے رکھے تھے۔ اسے کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے دروازے پر ہی موجود رہنا تھا۔ اس نے دروازے کا ایک کیواڑ ذرا سا کھلا رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اندر بلا لیا گیا۔ اس کی موجودگی میں بھی ابو العباس اور کالجی باتیں کرتے رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کالجی صرف بیوی بن کر نہیں آئی، وہ ایک پیغام اور ایک پھندہ بن کر آئی ہے۔ ابو العباس بھی اسے صرف بیوی نہیں سمجھتا، اسے اپنے دل کی ملکہ اور سراپا عشق کہتا ہے۔ خادمہ نے جو باتیں سنائی تھیں وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ کسی بادشاہ اور ملکہ کی رات کی خادمہ کے لیے رات کی باتیں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ خادمہ نے الجوری کو جو باتیں سنائیں وہ کچھ اس طرح تھیں۔ ابو العباس کالجی نے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ صرف اس لیے شادی کی ہے کہ تمہیں تیسری بیوی کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دو، میں تمہاری محبت کو سینے میں دفن کر کے اس پر آنسو بہا لوں گی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ابو العباس نے کہا۔ میرے لیے بیویوں کی تو کمی نہیں۔ کیا تم جب میرے بھائی کی بیوی تھی تو بھی مجھے اس طرح چاہتی رہی ہو؟ وہ محبت کچھ اور تھی ابو العباس، کالجی نے جواب دیا۔ ایک بت شکن سلطان کی بہن اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم مجھے اچھے لگتے تھے، تمہاری عادتیں اچھی لگتی تھیں، تو میں یہ سمجھوں کہ تم نے میری زوجیت اس لیے قبول کی ہے کہ میں تمہیں اچھا لگتا تھا؟ صرف اس لیے نہیں، کالجی نے کہا۔ جس طرح تمہارے لیے بیویوں کی کمی نہیں، اسی طرح میرے لیے بھی خاوندوں کی کمی نہیں تھی۔ سلطنت غزنی میں ایک سے ایک خوبصورت اور بہادر جوان تھا، لیکن تمہاری زوجیت قبول کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ میں تمہارے لیے صرف محبت نہیں لائی، ایک پیغام بھی لائی ہوں۔ یہ پیغام میرے باپ کا نہیں، خدا کا پیغام ہے۔ کیا تم اس سے انکار تو نہیں کرو گے کہ غزنی کو آنے والی نسلیں بت شکنوں کا اور باطل کو روندنے والوں کا شہر کہا کریں گی؟ اور کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ غزنی اپنے ارد گرد کی تمام مسلمان امارتوں اور ریاستوں کے حکمرانوں کے دلوں میں کانٹا بن کر اترا ہوا ہے، اور وہ اسلام کی تاریخ کے اس درخشاں باب پر سیاہی انڈیلنا چاہتے ہیں؟ مجھے انکار نہیں، ابو العباس نے کہا۔ تم جو کہہ رہی ہو یہ بالکل سچ ہے، لیکن تم نے ان باتوں کے لیے آج کی رات کیوں منتخب کی ہے؟ کیا تم میرے رومانوں اور میرے اتنے پیارے خوابوں کو آج ہی رات میدان جنگ میں لے جانا چاہتی ہو؟ ہاں، آج ہی رات، کالجی نے کہا۔ ازدواجی زندگی کی پہلی رات بڑی مقدس ہوتی ہے ابو العباس۔ یہ رات تمہارے لیے بھی نئی نہیں اور یہ رات میرے لیے بھی نئی نہیں۔ میں تمہیں رومانوں اور خوابوں سے محروم نہیں کروں گی۔ اگر تمہارے خواب میرے وجود سے حسین ہیں تو میں ان کا حسن پامال نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے دل کی بات کہہ لینے دو اور مجھے اپنے دل کی بات سمجھ لینے دو۔ ابھی ساری رات باقی ہے، ابھی ساری عمر کی راتیں باقی ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے میری سن لو۔ آج کی رات جو ہم دونوں کے لیے مسرتوں اور رومانوں کی رات ہے، غزنی کی ہزاروں ماؤں اور ہزاروں بہنوں کے لیے بڑی ہی اداس اور غمناک رات ہے۔ وہ ان بیٹوں اور ان بھائیوں کے انتظار میں جاگ رہی ہیں جو کبھی نہیں آئیں گی۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہندوستان گئے تھے،
اور حق اور باطل کے خون ریز تصادم میں پس گئے۔ وہ خدا کے حضور سرخرو ہوئے کہ وہ جدھر گئے مسجدیں آباد رکھیں اور بت خانے زمین سے ملا دیے۔ وہ اللہ کے عظیم پیغام پر قربان ہو گئے۔ میں آج رات کی مسرتیں ان کی نظر کرتی ہوں، اور پھر انہیں یاد کرو جو تخت و تاج کی ہوسکاروں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ہماری سرزمین خانہ جنگی کے خون سے لال ہو گئی تھی، اور اگر آج رات تم میری باتیں غور سے نہیں سنو گے تو یہاں بھائی کی تلوار بھائی کی گردن کاٹتی رہے گی، بھائیوں کی کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بھائیوں کے سینوں میں اترتے رہیں گے۔ آج کی رات مجھے ان کی بھی مائیں اور بہنیں یاد آ رہی ہیں جو اپنے بادشاہوں کی خواہشوں پر کٹ مرے تھے۔ تم ابھی جوان ہو ابو العباس، میں بھی ابھی جوان ہوں۔ آؤ تھوڑی سی دیر جوانی کے ابال کو اور عروسی کے جذبات کو الگ رکھ کر دو چار باتیں کر لیں۔ خوارزم نے ابھی تک غزنی پر حملے کی کیوں نہیں سوچی؟ تمہارا باپ کیوں قتل ہو گیا تھا؟ کیونکہ اس نے غزنی پر قبضہ کرنے کی نہیں سوچی تھی۔ اسے کہا گیا تھا، وہ نہ مانا اور قتل کر دیا گیا۔ تمہارے بڑے بھائی کا دماغ خراب ہو چلا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے پہلی رات اس کے ساتھ بھی باتیں کی تھیں، یہ باتیں اس کے دل میں اتر گئیں۔ کیا تم نے بھی سنا تھا کہ میرے بھائی کو تمہارے بھائی سلطان محمود نے زہر دلوایا تھا؟ ابو العباس نے کہا، اور زہر دلوانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سلطان محمود کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا تمہیں اس جھوٹ پر یقین آ گیا تھا؟ کاہکال جی نے پوچھا۔ مجھے شک تھا۔ شک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کاہکال جی نے کہا۔ اپنی فوج سے 4-5 گنا زیادہ فوج پر ٹوٹ پڑنے والا سلطان کسی کو زہر نہیں دیا کرتا۔ اسے تمہارے بھائی کی موت کی ضرورت ہوتی تو وہ یہاں خود آتا، جرجانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، اور تمہارا بھائی اس کے قید خانے میں پڑا ہوا ہوتا۔ میں تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے میری باتوں کا اثر لیا اور اس نے غزنی کے ساتھ دشمنی مول نہ لی۔ یہ شک مجھے بھی ہے کہ تمہارے بھائی کو ایسا زہر دیا گیا تھا جو آہستہ آہستہ بیماری کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ مجھے بیوہ کر گیا۔ اگر اسے زہر ہی دیا گیا تھا تو ان لوگوں نے دیا تھا جو غزنی اور خوارزم کو لڑانا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ابو العباس نے پوچھا۔ وہ ہیں تو مسلمان، لیکن ان سازشوں اور خانہ جنگی کے پیچھے فرنگیوں کا ہاتھ ہے، کاہکال جی نے کہا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا خفیہ ہاتھ ہے، اور اس میں کرامتی بھی شامل ہیں جن کے مرکز اور سرغنا کو میرا بھائی ختم کر چکا ہے۔ کال جی، ابو العباس نے گھبرا کر کہا، میں اسی عمر میں قتل نہیں ہونا چاہتا۔ کہو، میں قتل ہونا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی راہ میں، کال جی نے کہا۔ میرا بھائی ہندوستان میں جا کر قتل ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم میرے بھائی کے دوش بدوش چلو۔ میں اپنا سہاگ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اتنا کرو کہ سلطنت غزنی کے ساتھ اتحاد کر لو۔ آج کل سلطان کو ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت ہے، ابو العباس نے کہا۔ اس کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ یہ غلط ہے، کال جی نے کہا۔ غزنی کی جنگی طاقت اتنی کمزور نہیں ہوئی جتنی تم سمجھتے ہو۔ غزنی میں خاصی فوج موجود ہے، ہندوستانیوں کے دستے بھی ہیں جنہیں ہندوستان میں نہیں لے جایا جاتا۔ انہیں یہاں لڑانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ ہمارے پاس بہت خوش ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ سلطنت غزنی سے ہزارہ رضاکار عارضی طور پر فوج میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو کمی ہے وہ جذبے سے پوری کی جائے گی۔ لہٰذا دل سے یہ خیال نکال دو کہ سلطان محمود کو اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے کسی طاقتور اتحاد کی ضرورت ہے۔ البتہ تمہیں ایک مخلص اور طاقتور اتحادی کی ضرورت ہے۔ ابو العباس کمرے میں ٹہلنے لگا، کچھ دیر سوچ کر بولا، میں تمہارے بھائی سے اتحاد کر لوں گا، لیکن اس کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ اگر اس نے کہا
کہ خطبے میں اس کا نام لیا جائے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ کالجی، میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری محبت کے علاوہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اندرونی اور بیرونی خطرات سے اتنا گھر چکا ہوں کہ مجھے تمہارے بھائی کی دوستی کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ دوستی کا حق ادا کرے گا۔ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، وہ دوستی کا حق ادا کرے گا، کالجی نے کہا۔ لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ اگر تمام مسلمان امارتیں کفر کے خلاف متحد نہ ہوں تو خوارزم اور غزنی اس محاذ پر دوش بدوش لڑیں۔ ایسا ہی ہوگا، ابو العباس نے کہا، اور ابو العباس نے رومانی اور جذباتی باتیں شروع کر دیں۔ خادمہ نے الجوری کو بتایا کہ وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی، ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ خادمہ کا خیال تھا کہ اتنی خشک باتیں کرنے والی اور جہاد کا آواز دینے والی عورت رومانی باتوں اور حرکتوں میں کوری ہوگی، مگر اس کی ہنسی بھی رومان انگیز تھی اور باتیں ایسی کہ ابو العباس پر نشہ طاری ہو گیا ہوگا۔ کالجی کھلنڈری لڑکی بن گئی۔ خادمہ نے بتایا کہ اس کی باتیں توبہ شکن تھیں۔ الپستگین نے خادمہ کو دینے کے لیے الجوری کو سونے کے 2 دینار دیے اور اسے کہا کہ وہ ان دونوں کی ہر ایک بات خادمہ سے پوچھتی رہے، خواہ کوئی بات کتنی ہی غیر اہم کیوں نہ ہو۔ الجوری چلی گئی تو الپستگین نے ابو الاسحاق اور خمرتاش سے کہا، ہمارا خیال صحیح نکلا ہے، یہ شادی بلا مقصد نہیں ہوئی، یہ اتحاد نہیں ہوگا۔ ابو الاسحاق نے کہا، خوارزم شاہ ابو العباس کو جوانی اور رومانوں نے اندھا کر دیا ہے، ہم اس کے وزیر ابو الحارث کو ہاتھ میں لیں گے۔ ابو الحارث بہت خطرناک آدمی ہے، الپستگین نے کہا، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا، وہ مامونی خاندان کا وفادار ہے، جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے۔ اگر ابو العباس زن مرید بن گیا تو اسے زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ابو العباس بچہ ہے، وہ سمجھ نہیں سکا کہ محمود نے بہن دے کر خوارزم کا سودا کیا ہے۔ ہمیں فوج کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، سالار خمرتاش نے کہا۔ فوج خوارزم شاہ کی وفادار ہے۔ دارالحکومت جرجانیہ میں فوج تھوڑی ہے، الپستگین نے کہا۔ فوج کا زیادہ تر حصہ حضراسپ میں اور میرے پاس بخارا میں ہے، اس فوج کو اپنے اثر میں لانا ہے، مجھے سوچنے دو، میں شاید کوئی انتظام کر لوں گا۔ فوج کو کوئی گھاک استاد ہی تیار کر سکتا ہے۔ خوارزم کے دارالحکومت جرجانیہ سے 50 میل دور جنوب میں دریا کے کنارے حضراسپ بہت بڑی چھاؤنی تھی، وہاں فوج ایک مدت سے فارغ پڑی تھی۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، مگر خوارزم کی اس فوج نے برسوں سے کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی۔ کمانڈروں اور سپاہیوں کے دماغ فارغ تھے، ان کے شب و روز ہنسی مذاق، گپ بازی اور بیکار مشاغل میں گزر رہے تھے۔ فوج کا رجحان مذہب کی طرف کم ہی تھا۔ ایک روز ایک فقیر جس کی داڑھی سیاہ و سفید تھی اور جو کندھوں سے پاؤں تک لمبے کرتے میں ملبوس تھا، جس کا رنگ سبز تھا، فوجیوں کی بارکوں کے قریب سے گزرا۔ اس نے سر پر سبز رنگ کا صافہ لپیٹ رکھا تھا، صافے پر موٹے دانوں کی تسبیحاں لپٹی ہوئی تھیں۔ صافے کے علاوہ ایسی ہی تسبیحاں جن کے دانوں کے کئی رنگ تھے اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ دھماکہ نما بلند آواز سے بولتا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ عصا زور سے زمین پر ٹھونکتا تھا۔ فوجیوں نے اس قسم کا فقیر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سپاہیوں کے ایک ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ وہ رک گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے بولا، دریا کے کنارے ڈوب جائیں گے، پہاڑ پھٹ جائیں گے، آسمان آگ برسائے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے ارد گرد کھڑے سپاہیوں کی طرف نہ دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔
اس نے لا الہ الا اللہ کے دھماکوں کے ساتھ عصا زمین پر مارا تو سپاہیوں نے اسے راستہ دے دیا۔ بعض سپاہی اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک درہم دے دیا۔ چند اور سپاہیوں نے اسے دینے کے لیے جیبوں سے درہم نکالے۔ وہ اسے بھکاری فقیر سمجھ رہے تھے، لیکن فقیر کے ہاتھ میں جو درہم تھا وہ اس نے دانتوں میں لے کر دوہرا کر دیا اور اسے ہوا میں اچھال کر دور پھینک دیا۔ باقی سپاہیوں نے جیبوں سے نکالے ہوئے درہم اپنی جیبوں میں ڈال لیے۔ اس کی اس بے نیازی سے سب مرعوب ہو گئے۔ دو آدمی تیز تیز چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کے ہجوم کو روک لیا۔ ان میں سے ایک نے سپاہیوں سے کہا، اسے پریشان نہ کرنا، اسے پیسے بھی نہ دینا، اس کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ یہ غیب کا کوئی پیغام دے رہا ہے۔ یہ 15-16 سال بعد نظر آیا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 15-16 سال پہلے سمرقند میں زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے سے 1-2 دن پہلے یہ فقیر سمرقند کی گلیوں میں نظر آیا تھا۔ یہ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتا، عصا زمین پر ٹھونکتا اور بلند آواز سے کہتا پھرتا تھا۔ سمرقند کی زمین گنہگاروں کے بوجھ سے تھک گئی ہے۔ اس کی پکار کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ یہ وہاں سے غائب ہو گیا اور زمین اتنے زور سے ہلی کہ آدھا سمرقند تباہ ہو گیا۔ شراب خانے اور قبا خانے زمین سے مل گئے تھے، اور اب یہ یہاں نظر آیا ہے۔ دوسرے آدمی نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا، اب معلوم نہیں دریا میں سیلاب آئے گا یا کوئی پہاڑ پھٹے گا یا آسمان سے آگ کس طرح برسے گی۔ کچھ ہوگا ضرور، کچھ ہونے والا ہے۔ سپاہیوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ان کے رنگ زرد ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اس سے کس طرح پوچھا جائے کہ کیسی تباہی آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کیا یہ تباہی ٹل سکتی ہے؟ ان پڑھ اور توہم پرست سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہ آپس میں کھسر پسر کرتے بارکوں میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام تر فوج میں یہ دہشتناک خبر پھیل گئی کہ ایک فقیر تباہی کا پیغام دیتا پھر رہا ہے۔ خبر جوں جوں پھیلتی گئی زیادہ سے زیادہ دہشتناک ہوتی گئی۔ بارکوں میں یہی فقیر موضوع بن گیا اور سب اس مسئلے کا حل سوچنے لگے کہ فقیر سے کس طرح پوچھا جائے کہ کیسی تباہی آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ دوسرے دن خبر پھیل گئی کہ فقیر کو دریا کے کنارے دیکھا گیا ہے، جہاں اس نے چھوٹا سا ایک خیمہ لگا رکھا ہے۔ چند ایک سپاہی دریا کو چل دیے۔ انہوں نے وہاں چھوٹا سا ایک خیمہ دیکھا جس کے قریب 3-4 آدمی بیٹھے تھے۔ سپاہی ان کے قریب چلے گئے۔ خیمے کے اندر سے دھماکے جیسی آوازیں آ رہی تھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خون کا طوفان ہے، روک لو، روک لو۔ باہر جو آدمی بیٹھے تھے انہوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ رات بھر یہاں رہے ہیں اور فقیر اپنا عصا دریا میں ڈبو ڈبو کر اس کی گہرائی دیکھتا رہا ہے۔ ان آدمیوں نے فقیر کے پاؤں چھو کر پوچھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا تو 3 ستارے اکٹھے ٹوٹے اور شرارے بکھیرتے بہت دور جا پھٹے۔ فقیر نے منہ اوپر کیے ہوئے کہا، ابھی وقت ہے، باز آ جاؤ، خون کی طغیانی کو روک لو۔ ان آدمیوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ اس فقیر کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ سپاہی وہاں کھڑے فقیر کی آوازیں سنتے رہے اور ان آدمیوں کو فقیر کے متعلق جو کچھ معلوم تھا پوچھتے رہے، اور فقیر ان کے لیے خدا کا ایلچی بن گیا۔ یہ سپاہی جب بارکوں میں گئے تو انہوں نے فقیر کے متعلق کچھ نئی باتیں بتا کر سنسنی پھیلا دی۔ اس روز کے بعد فقیر کا چھوٹا سا خیمہ سپاہیوں اور شہر کے لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ وہ وہاں جاتے اور خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خیمے کے اندر فقیر قرآن کی آیات بلند آواز سے پڑھتا اور للکارنے لگتا، خون کا طوفان آ رہا ہے، انسان انسان کو کھائے گا، بادشاہ عورت کا غلام ہو گیا ہے۔
سلطان محمود غزنوی کے وہ دو حاکم جو اس کے نظام جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ تھے، سلطان محمود کو بتا چکے تھے کہ انہوں نے ابو العباس کی شادی کے جشن پر امیر الپستگین، سالار ابو الاسحاق اور سالار خمرتاش کی باتیں سنی تھیں، اور ان تینوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس جشن کو 2.5-3 مہینے گزر گئے تھے۔ سلطان محمود نے ان دونوں سے کہا تھا کہ وہ ابو العباس کے محل میں اور جرجانیہ میں اپنے چند ایک تجربے کار آدمی بھیج دیں جو اس سازش کا سراغ لگاتے رہیں۔ اس حکم کے تحت 3-4 آدمی جرجانیہ بھیج دیے گئے تھے، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ان کا رابطہ کاہ کالجی کے ساتھ بھی ہو گیا تھا، اور وہ انہیں یہی اطلاعیں دیتی رہتی کہ ابو العباس سلطان محمود کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ تھا وہ ہزاراسپ اور بخارا میں تھا۔ ہزاراسپ میں دریا کے کنارے فقیر لوگوں خصوصاً فوجیوں کے دلوں پر چھا گیا تھا۔ وہاں سے 200 میل دور بخارا میں دریائے زرافشاں کے کنارے ایک اور فقیر مشہور ہو گیا جس نے وہاں ڈیرے ڈال دیے تھے، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4-5 مرد اور اتنی ہی عورتیں تھیں۔ اس فقیر کی یہ کرامات مشہور ہو گئیں کہ وہ ایک دوائی اور ایک تعویذ دیتا ہے جن سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے اور اس کی عمر بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ ہر انسان لمبی عمر اور بڑھاپے میں بھی جوانی کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن فوجیوں پر چونکہ ہر وقت موت منڈلاتی رہتی ہے، اس لیے وہ ایسے تعویذ کی ضرورت زیادہ محسوس کرتے ہیں جو موت کو ٹال سکے۔ چنانچہ بخارا کے فوجی جوق در جوق اس فقیر کے پاس جانے لگے۔ پھر دونوں فقیروں نے لوگوں کو واعظ سنانے شروع کر دیے۔ دونوں کے وعظوں کا لب لباب یہ ہوتا تھا کہ تم اللہ کے سپاہی ہو اور تمہارے پڑوس کی تمام ریاستیں اور امارتیں برائے نام مسلمان ہیں اور وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں۔ اگر تم نے کسی پڑوسی پر اس لیے بھروسہ کیا کہ وہ مسلمان ہے تو تم پر ایسی تباہی آئے گی کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان دونوں نے فقیری اور درویشی کا ایسا حربہ استعمال کیا کہ ان کا ایک ایک لفظ سپاہیوں کے دل میں اتر جاتا تھا۔ الپستگین ایک رات اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی بیٹھے تھے جو خوارزم کے رہنے والے نہیں تھے اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، دونوں فرنگی تھے۔ آخر اس ڈھونگ سے آپ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ الپستگین نے ان سے پوچھا۔ آپ نے ہماری مدد کیوں حاصل کی ہے؟ ایک نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ آپ فوج کو اپنا حامی بنا کر خوارزم شاہ بننا چاہتے ہیں، مگر خوارزم کی فوج آپ کا یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ جرجانیہ یعنی اپنے دارالحکومت پر حملہ کر کے وہاں کی فوج کو شکست دیں، اور ہزاراسپ اور بخارا میں جو فوج مقیم ہے وہ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑے۔ ہم نے یہاں آ کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ خوارزم کی فوج ابھی تک آپس میں لڑنا تو درکنار اپنے کسی مسلمان پڑوسی کے خلاف بھی نہیں لڑی، اور اس فوج کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑا کرتا۔ ہمیں سب سے پہلے ہزاراسپ اور بخارا میں جو دستے مقیم ہیں ان کے دلوں سے اسلام کا رشتہ توڑنا ہے۔ توہم پرستی واحد ذریعہ ہے جس سے کسی کے مذہب کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ آنے والے وقت کے حالات اور ہونے والے واقعات جاننا چاہتا ہے۔ انسان کی دوسری کمزوری سنسنی اور جذباتیت ہے۔ جو انسان سنسنی خیز باتوں کو پسند کرنے لگتا ہے وہ عقل پر جذبات کو غالب کر لیتا ہے، اسے نہایت آسانی سے اپنے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ انسان جتنا ان پڑھ اور پسماندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی جذبات سے مغلوب ہوتا ہے۔ انسان کی تیسری کمزوری یہ ہے کہ وہ لمبی عمر چاہتا ہے اور مرنے تک جوان رہنا چاہتا ہے۔ ہم نے آپ کے کمانڈروں اور سپاہیوں کی یہ خامیاں ان 2 فقیروں کے ذریعے بیدار کر دی ہیں۔ یہ دونوں فقیر اس فن کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مذہب کا نام لے لے کر سپاہیوں کے دلوں میں مذہب کی جگہ توہم پرستی بھر دی ہے۔ دونوں فقیر آپ کے قرآن سے آیات پڑھ کر بات کرتے ہیں اور ان کی ہر بات قرآن کے الٹ اور اسلام کے منافع ہوتی ہے۔ ہمارے استادوں نے
آپ کی فوج کے دلوں میں اسلام کی محبت قائم رکھتے ہوئے پڑوسی مسلمانوں کے خلاف شکوک اور وسوسے پیدا کر دیے ہیں۔ ہم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے مذہب کی ہر بات معلوم ہے۔ ہم نے آپ کے سپاہیوں پر مذہبی جنون طاری کر دیا ہے۔ ہمارے بہت سے آدمی جو مسلمان ہی ہیں آپ کی چھاؤنیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور وہ ہر محفل میں کہتے پھرتے ہیں کہ خوارزم کو سلطان محمود سے صرف الپستگین بچا سکتا ہے۔ خوارزم شاہ ابو العباس اور اس کی بیوی کہکالجی کے خلاف اتنا زہر پھیلا دیا گیا ہے کہ سپاہی انہیں ناپسند کرنے لگے ہیں۔ چند دنوں میں ہی آپ کی فوج بغاوت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ کے 2 نائب سالار جو ابو العباس کے کٹر حامی تھے، انہیں ہم 2 جوان اور بڑی ہی خوبصورت عورتوں کے ذریعے اپنے اثر میں لے لیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اب وہ بھی آپ کو پسند کرنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی اور مدد چاہیے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو مالی مدد دے سکتے ہیں، اسلحہ دے سکتے ہیں، جانور دے سکتے ہیں۔ ابھی نہیں، الپستگین نے کہا، اگر آپ نے مجھے مدد دی تو خوارزم شاہ کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے ایک بہانہ اور ایک موقع چاہیے تاکہ میں فوج کو ان کے خلاف بھڑکا سکوں اور اپنا حامی بنا لوں۔ میں نے خوارزم شاہ کا تختہ الٹ دیا تو آپ سے مدد لوں گا، اور میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا۔ دوسرے فرنگی نے کہا، ہمیں آپ کی صرف دوستی چاہیے، پھر ہم آپ پر یہ ثابت کریں گے کہ کلیسا اور کعبہ میں کتنا پیار ہے۔ اس پیار میں سلطان محمود حائل ہے، محمود کا خاتمہ ضروری ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، الپستگین نے کہا۔ محمود سلطنت غزنی کی توسیع چاہتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آپ کی فوج کسی مسلمان ملک کے خلاف تو نہیں لڑے گی، یہ غزنی کے خلاف بالکل ہی نہیں لڑے گی، فرنگی نے کہا۔ یہ سلطان محمود کی بہن کہکالجی کا اثر ہے۔ ہماری آنکھیں اس کمرے کے اندر تک دیکھ سکتی ہیں جس میں ابو العباس اپنی پہلی 2 بیویوں کو فراموش کر کے کہکالجی کے جادو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے۔ ابو العباس غزنی کو فوجی مدد دے دے گا، اس کے خلاف لڑے گا نہیں۔ 2 بڑی دلکش لڑکیاں ان تینوں کو شراب پلا رہی تھیں، اور الپستگین پر شراب کا نشہ کم اور لڑکیوں کا خمار زیادہ طاری ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ان لڑکیوں کو دیکھتا تھا۔ دونوں فرنگی اس پر خوارزم شاہی کا نشہ طاری کر رہے تھے۔ کہکالجی کے پاس غزنی سے ایک نیا ملازم آیا تھا۔ وہ جبیس نام کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ کالجی نے ابو العباس کو بتایا تھا کہ یہ اس کا خاص ملازم تھا جسے اس کے بھائی سلطان محمود نے اس کے پاس بھیج دیا ہے۔ ابو العباس کو بھی یہ ملازم بہت پسند آیا تھا۔ اس میں خاص قسم کی شائستگی، نفاست اور ذہانت تھی۔ وہ دوسرے ملازموں، خدمتگاروں اور خادماؤں پر نگرانی کی اور انہیں اپنے قابو میں رکھنے کی مہارت رکھتا تھا۔ ایک روز کالجی باغ میں بیٹھی تھی اور جبیس اس کے سامنے سر جھکائے اور ہاتھ نماز کی طرح باندھے کھڑا تھا۔ یہ انداز ایسا تھا جیسے وہ کالجی کی بات سن رہا ہو، مگر وہ سن نہیں بول رہا تھا، اور کالجی سن رہی تھی۔ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، جبیس کہہ رہا تھا۔ بخارا اور ہزاراسپ سے جو اطلاعیں آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی فوج پر کوئی شیطانی اثر کام کر رہا ہے۔ ہزاراسپ میں دریا کے کنارے ایک فقیر نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جو بڑی خوفناک پیشن گوئیاں کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایسا ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ سپاہی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک ہاتھ میں رکھتا ہے اور سپاہیوں کو درس اور واعظ دیتا ہے۔ کیا یہ یقین کر لیا گیا ہے کہ وہ کوئی تارکت دنیا عالم نہیں ہے؟ کہکالجی نے پوچھا۔ وہ عالم ہو سکتا ہے، تارکت دنیا نہیں، اور وہ علم نہیں، ابلیسیت پھیلا رہا ہے۔ جبیس نے کہا، وہ غزنی کے خلاف زہر اگلتا ہے اور قرآن کی آیات پڑھ کر کہتا ہے کہ غزنی والے
اور ارد گرد کی تمام مسلمان ریاستیں اور امارتیں برائے نام مسلمان ہیں اور سچے مسلمان خوارزم کے لوگ ہیں۔ کیا وہ خوارزم شاہی کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے؟ کالجی نے پوچھا۔ نہیں، جبیس نے جواب دیا، لیکن سپاہیوں اور کمانڈروں کے خیالات میں ایسی تبدیلی دیکھی گئی ہے کہ جو خوارزم شاہی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بخارا میں بھی دریا کے کنارے ایک فقیر نے چند ایک مردوں اور بڑی خوبصورت عورتوں کے ساتھ خیمے گاڑ رکھے ہیں۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دوائی اور ایک تعویذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سے عمر بہت لمبی ہوگی اور جوانی سدا قائم رہے گی۔ اس کے ساتھ جو جوان عورتیں ہیں وہ راتوں کو دریا کے کنارے یا جنگل میں کمانڈروں کے ساتھ دیکھی گئی ہیں۔ وہاں کی فوج کی باتوں میں بھی تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ اس فقیر کے گرد میلہ لگا رہتا ہے، وہ بھی وعظ کرتا ہے اور غزنی کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ غزنی اور خوارزم کے درمیان عداوت پیدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے آدمیوں نے دونوں چھاونیوں میں سپاہیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر اور ان فقیروں کے مرید بن کر ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہی سپاہی جو فارغ رہ رہ کر غلیظ اور فحش باتیں یا حرکتیں کیا کرتے تھے، اب غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پتہ چلا ہے کہ وہاں بہت سی بدکار عورتیں پہنچ گئی ہیں جو سپاہیوں کو خراب کر رہی ہیں۔ ہمارے ایک آدمی نے ایسی ایک عورت سے ملاقات کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ عورتیں صرف عصمت فروش نہیں بلکہ غزنی کے خلاف اور خوارزم شاہ ابو العباس کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں۔ ان کا تعلق ان فقیروں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے اس آدمی نے بتایا ہے کہ اس عورت نے اسے دریا کے اندھیرے کنارے لے جا کر اتنے پیار سے باتیں کیں جیسے وہ اسے بچپن سے جانتی ہو۔ اس نے ہمارے آدمی سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ فوج کے ایک جیش کا کمانڈر ہے۔ یہ سنتے ہی عورت کا انداز پہلے سے زیادہ دلکش بلکہ مسحور کن ہو گیا، جیسے وہ اس پر مر مٹی ہو۔ یہ عورتیں غیر معمولی طور پر حسین ہیں۔ ہمارا یہ آدمی کہتا ہے کہ اسے اپنے فرض کا احساس نہ ہوتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کا ہو جاتا۔ عورت نے اس پر نشہ طاری کر کے کہا، تمہارا خوارزم شاہ تو زن مرید ہو گیا ہے۔ غزنی کی کاہ کالجی نے اس کی عقل پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اسے انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ ہمارے آدمی نے پوچھا کہ تم محل کے اندر کی باتیں کس طرح جانتی ہو؟ اس نے کہا، میں محل کے حرم کی لڑکی تھی، مگر جب سے ابو العباس نے سلطان محمود کی بہن سے شادی کی ہے، غزنی سے ایک حسین اور جوان لڑکی آتی ہے جو کاہ کالجی ابو العباس کو پیش کرتی ہے۔ اس کے کہنے پر حرم کی پہلی تمام لڑکیوں اور عورتوں کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور بولی، تم ہی بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ ہمارے لیے زندہ رہنے کا یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ کیا تم مجھے پناہ میں لے سکتے ہو؟ مجھے اس غلیظ زندگی سے بچا سکتے ہو؟ ہمارے آدمی نے اسے تسلی دی اور پھر ملنے کا وعدہ کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امیر الپستگین کے ہاں 2 اجنبی مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں جو مسلمان نہیں لگتے۔ وہ فرنگی ہو سکتے ہیں، یہودی ہوں گے یا عیسائی۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا آپ خوارزم شاہ کو بتائیں گی کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ نہیں، کالجی نے جواب دیا۔ انہیں بتایا تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گی کہ مجھے یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی ہیں۔ ابو العباس میرے ہاتھ میں ہے۔ میں انہیں کہہ سکتی ہوں کہ ہزاراست اور بخارا کے دستوں کو دارالحکومت میں بلا لیں اور ان کی جگہ یہاں کے دستے بھیج دیں تاکہ دستے ایک ہی جگہ پڑے پڑے اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ لیکن میں ایسا مشورہ اس لیے نہیں دوں گی کہ جس طرح وہاں کی فوج خراب ہو رہی ہے اسی طرح یہ دستے بھی وہاں جا کر ان فقیروں کا اثر قبول کر لیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دونوں فقیروں کو قتل کر دو۔ اگر یہ غزنی میں ہو رہا ہوتا تو انہیں گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یہاں اس سازش کو قتل کرنے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔
کیا ہمارے آدمی یہ کام کر سکتے ہیں؟ کر سکیں گے، جبیس نے کہا، ہمیں صرف حکم اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور ایک آدمی غزنی کو روانہ کر دو جو سلطان کو یہ ساری باتیں بتا آئے جو تم نے مجھے بتائی ہیں، کہکالجی نے کہا، اور سلطان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ میرے کہنے پر ان دونوں فقیروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔